بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں فقیر کو قربانی کا گوشت دینے گئی تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر کے اندر گھس آیا اور شور مچا دیا کہ میں نے عید والے دن اس کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ سب گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ بوڑھا فقیر سب گاؤں والوں کے سامنے سچا بن چکا تھا۔ گاؤں کے چودھری نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس فقیر کے ساتھ بھیج دیا۔ فقیر مجھے اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے گیا۔ میں نے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا 20 دن بعد بتاؤں گا۔ 20 دن بعد وہ مجھے ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا، مگر وہاں تو میری جان نکل گئی جب میرے سگے باپ نے ہی میرے ساتھ میرا نام سدرا ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں اماں ابا کی شادی کے 6 سال کے بعد بڑے منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے اماں ابا تو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ابا مجھے اپنے اور گھر کے لیے بہت ہی خوش قسمت کہتے۔ میری پیدائش سے ہی ابا کا کب سے بندش کی نظر ہوا کاروبار جو کھلا تھا اور ابا کو دبئی کا ویزا بھی مل گیا۔ ابا مستقل وہیں کام کرتے تھے اور ہر 6 مہینے کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پھر پاکستان آتے۔ اماں کہتی کہ ایک فقیر کی دعا سے ہی اس کی گود بھری ہوئی تھی۔ اس فقیر کی شفقت سے ہی میرے اماں ابا کو اولاد ملی تھی۔ اب ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم ان فقیروں کی عزت کریں، ان کی دعاؤں سے جو ہم پر احسان ہوا ہے اس کو یاد رکھیں اور انہیں چوکھٹ سے کبھی حالی نہ موڑیں۔ ویسے تو مجھے اماں کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ دینے پر کوئی پریشانی یا مسئلہ تھا۔ صرف ایک فقیر سے مجھے خوف آتا۔ اس بڈھے فقیر کے آنے کا ایک مخصوص وقت تھا، دوپہر کے وقت جب سورج عروج پر ہوتا اور سب لوگ گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے، تب یہ فقیر بھیک مانگنے آتا تھا۔ ویسے تو بھیک مانگنے والوں کا یوں وقت بے وقت پھرنا اور اللہ کے نام کی صدائیں لگانا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، لیکن میں کیا کرتی، میرے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا اور میں خوفزدہ ہو گئی۔ یہ شاید میری چھٹی حس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس فقیر کی وجہ سے کسی بہت بڑی مصیبت میں آنے والی ہوں۔ میری اماں جو ہمیشہ میرے ہی ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کرواتی تاکہ میری زندگی میں بہار رہے، میرے سر سے نحوست اور بربادی کے سائے ٹلتے رہیں، مجھے لگتا تھا کہ میں ضرور اس بڈھے فقیر کی وجہ سے اس بربادی میں پڑوں گی۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو بہت ہی برا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے برے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے تھے اور میں بہت ہی پریشان پھرتی، کیونکہ مجھے اس فقیر کی نظریں، اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی برا اور بہت ہی گھٹیا لگتا۔ میرا گاؤں بہت ہی قدیم تھا، یہاں کی رسمیں، یہاں کے رواج اور یہاں کا قانون بہت ہی قدیم تھے۔ لوگوں کے جھگڑوں، مسائل اور گاؤں میں ہونے والے حل، معمولی اور غیر معمولی واقعے کی پنچایت بیٹھتی، پنچایت میں فیصلے ہوتے، جو گاؤں کا چودھری کہہ دیتا وہی فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا۔ چودھری کے فیصلے پر انگلی اٹھانے اور عمل نہ کرنے کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ گاؤں کے چودھری صاحب کا اثر رسوخ اور گاؤں کے لوگوں پر اس قدر کنٹرول تھا کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی شادیاں بھی اس کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تعلیم کا بھی خاص رواج نہیں تھا، نہ تو لڑکے اور نہ ہی لڑکیاں اتنی تعلیم یافتہ تھے کہ صحیح اور غلط کو سمجھیں۔ گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں جانور بندھے رہتے۔ کام کاج کے لیے کچھ کے پاس اپنی زمینیں تھیں، کچھ میرے ابا کی طرح باہر جا کر مزدوری کر رہے تھے اور کچھ ان زمین والوں کی کمین بنے ہوئے تھے۔ میں بھی کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، بس قرآن شریف پڑھا ہوا تھا اور اپنے ہمسائی سے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتی تھی، میں نے اسی سے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ لیکن میری چھٹی حس بہت تیز تھی۔ غیر معمولی بات پہ کچھ بھی غلط ہوتا تو میری چھٹی حس مجھے خبردار کرتی، جیسا اس فقیر کے معاملے میں ہو رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ غلط ہو ہی گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ وہ بقرہ عید کا دن تھا۔ بہت سے لوگ عید کی نماز پڑھ کر مسجدوں سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ میرے ابا قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنوا رہے تھے۔ ایسے میں وہی فقیر بھیک مانگتا، صدائیں لگاتا ہوا ہمارے گھر کے دروازے تک آیا۔ اس نے زور سے اپنی چھڑی دروازے پر ماری اور قربانی کا گوشت مانگنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے گوشت دینے کے لیے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے ہاتھ باہر نکالا،
اس فقیر نے بجائے میرے ہاتھ سے گوشت پکڑنے کے میرا ہاتھ دبوچ لیا۔ میں نے کھینچ کر ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ہاتھ پکڑے رکھنے کے بعد اس فقیر نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ مسجدوں اور اپنے گھروں کو جاتے ہوئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور گلی میں رش لگ گیا۔ اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس فقیر نے اپنی قمیض اتاری اور اونچی آواز سے رونے اور دہائی دینے لگا، دیکھو لوگو، دیکھو کیا وقت آ گیا ہے، ایک بوڑھے فقیر کو بھی لوگ نہیں بخشتے۔ ارے کیسی اولاد پیدا کر رکھی ہے یہ عورتیں، اس جوان لڑکی کے لچھن تو دیکھو، آج عید کے برکت والے دن یہ کیسے گھٹیا کام کر رہی ہے، ایک فقیر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی ہے۔ ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ بڑی مہارت سے ڈرامہ کرتے ہوئے فقیر دہائیاں دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا گیٹ جو آدھا کھلا ہوا تھا اس نے ہاتھ مار کر پورا کھول دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑی اس فقیر کی باتیں سن رہی تھی۔ لوگوں کو کسی تفصیل، کسی شہادت کی ضرورت نہ تھی۔ دروازے کے سامنے ہی میں کھڑی تھی۔ فقیر رو رو کر دہائیاں دے رہا تھا۔ لوگوں نے اور کچھ نہ دیکھا اور نہ سنا، بس کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ استغفار کرنے اور مجھے لعنت و ملامت کرنے لگے۔ عزت اور غیرت کے ساتھ ساتھ گناہ اور ثواب کا معاملہ بھی کھڑا ہو گیا۔ فقیر سراسر الزام تراشی کر رہا تھا لیکن وہاں سب یقین کیے بیٹھے تھے، کوئی مجھے کچھ کہنے نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی موقع۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ میں نے ایک فقیر کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، میں ایک بہت بری لڑکی ہوں۔ توبہ استغفار کرتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور مجھے لعنت و ملامت کرتے ہوئے لوگ معاملہ گاؤں کے چودھری کے پاس لے گئے۔ پنچایت لگ چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ وہاں تو لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع بھی نہ دیا، ابھی جب پنچایت مجھ سے پوچھے گی اور مجھے بات کرنے کا موقع دے گی تو میں سب کو سچ بتاؤں گی کہ یہ فقیر بے ایمان اور جھوٹا ہے، خواہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، البتہ اس فقیر کی اپنی نیت ہی بری ہے۔ اور جب میں نے یہ ساری بات پنچایت میں بتائی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے پاس امید کے نام پر جان بچانے کا ایک یہی واحد راستہ تھا اور یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ پوری پنچایت سمیت سب نے میری بات کا یقین نہیں کیا، سب اس فقیر کو ہی سچا کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اس فقیر کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب میرا گاؤں اور اپنے اماں ابا سے کوئی تعلق نہ تھا، میرے لیے اب وہ فقیر ہی سب کچھ تھا اور مجھے اپنی باقی ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ پنچایت کے اس فیصلے نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میری ماں روتی رہ گئی کہ میری بیٹی بے قصور ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، جبکہ میرا باپ مجھے ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اب میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ فقیر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ اس جھونپڑی کو دیکھ کر میری حالت اور زیادہ قابل رحم ہو گئی کہ کہاں میں پکے گھر میں عیش و آرام سے عزت و محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ میں زور و شور سے رونے لگی اور اس فقیر سے پوچھنے لگی اس نے میری زندگی کیوں برباد کی، میری کوئی غلطی، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے میرے اوپر بہتان کیوں باندھا، میرے ساتھ یہ سب ظلم کر کے اسے کون سی خوشی ملی تھی۔ وہ فقیر سکون سے مجھے روتا دھوتا دیکھتا رہا اور جب میں خاموش ہوئی تو بولا، 20 دن گزر جائیں پھر تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، تب تک تم خاموشی سے ادھر جھونپڑی میں رہو اور رو دھو کر زیادہ واویلا مت مچانا، ورنہ یہیں گردن دبوچ کر مار دوں گا۔ میں فقیر کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بہت ڈر گئی اور میں خاموش ہو گئی، لیکن اپنی اس بربادی پر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور پھر بڑی مشکل سے وہ 20 دن کٹے تھے۔ وہاں ایک ایک لمحہ مجھے صدی کے برابر لگتا تھا۔ جیسے ہی 20 دن گزرے مجھے اس فقیر نے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا کہا اور ایک کچے راستے پر چل دیا۔ یہ راستہ میرے گاؤں سے باہر کو جاتا تھا۔ راستہ بہت لمبا تھا لیکن وہ ظالم انسان مجھے پیدل ہی لیے چلتا رہا اور 2 گھنٹے تک لگاتار پیدل چلنے کے بعد ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ جس جگہ وہ دکان تھی وہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی،
بالکل ویرانہ تھا۔ فقیر نے دکان کا شٹر اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی دکان میں داخل ہوئی۔ وہاں نیچے کو سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ایک تہخانہ تھا۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تہخانے میں پہنچ کر کچھ دیر تو میں آنکھیں چپکاتی رہی، اور جب آنکھوں کو تاریکی میں دیکھنے کی کچھ عادت ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ فقیر بھی بولنے لگا تھا، جو پچھلے 20 دن سے خاموش تھا، اور میرے بار بار التجا کرنے پر بھی وہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ اس نے میرے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا، میری زندگی اس طرح سے تباہ کیوں کی۔ اور میں جیسے جیسے اس فقیر کی باتیں سنتی گئی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ زندگی بہت پیاری تھی، اور یہ زندگی ایک ایک کر کے اپنے سارے گندے چہرے میرے سامنے لا رہی تھی۔ مجھے نفرت ہونے لگی تھی اس غلیظ گندگی سے اٹھی دنیا کا منہ نوچ لوں، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس رونے پر اختیار تھا، اس لیے بے دریغ آنسو بہانے لگی۔ لیکن روتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی۔ میں نے پھر اس تاریک کمرے میں ایک نظر ڈالی اور میں سوچنے لگی، اور سوچتے سوچتے میرا سر دکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی بھی حل سمجھ نہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیواروں سے سر ٹکرانے لگوں۔ زندگی کے ہر قدم، ہر موڑ پر ایک دھوکہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میری بے چینی اور میری بے بسی مجھے پاگل کر دیتی، میرے ذہن میں اس بوڑھے فقیر کی ایک بات گونجی۔ اس نے کہا تھا کہ 20 روز کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور آج بھی 20 روز مکمل ہو چکے تھے جب مجھے ساری حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ تو میں اس بڈھے فقیر کی شکر گزار ہوئی تھی کہ اس نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے نکالا تھا۔ اب صرف اس مسئلے کا اور اس بات کا حل نکالنا تھا۔ میں نے فوراً سے اس بوڑھے فقیر کو آواز لگائی، اسی نے مجھے اس مسئلے اور پریشانی میں ڈالا تھا، اور اب نکال بھی یہی سکتا تھا۔ گویا کہ اس پریشانی سے نکلنے کے بعد میری عزت شاید کچھ بحال ہو جاتی، لیکن میرے اماں ابا تو سر اٹھانے اور جینے کے قابل بالکل نہیں رہے۔ عجب قدرت کا قانون ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور اس انسان کے گناہوں اور اس کے رازوں پر پردہ ہر صورت فاش ہو کر رہتا ہے۔ میں اب اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مل کر اور کئی انسانوں کی زندگیاں بچا سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا۔ بوڑھا فقیر میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آج تمہیں یہاں تک لانے کا میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب تمہیں برباد کرنے کا مجھے کوئی رنج نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا فقیر اٹھا، اور اس نے ان سب بدحال اور اجڑی ہوئی لڑکیوں کو آواز دی جو اس تہخانے میں موجود تھیں، اور جن کو دیکھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر ہم سب لڑکیاں اس بوڑھے فقیر کے پیچھے چلتے ہوئے اس دکان کے تہخانے سے باہر نکلیں اور واپس اپنے گاؤں کی جانب چل پڑیں۔ فقیر بہت ہی تیزی سے چل رہا تھا، جبکہ آنے والے لمحوں کی کربناکی کی خیال سے ہی میری روح فنا ہو رہی تھی، اور میرے قدم بے جان اور سست ہو رہے تھے۔ کاش میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا اور میں وقت کو روک لیتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں تھا۔ ہم بھی اس کے قریب لڑکیاں تھیں جو اس فقیر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ ہم لوگ چلتے چلتے جیسے ہی اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچے، وہاں چلتے پھرتے لوگوں نے فوراً فقیر کو پہچان لیا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ کچھ نے روک کر پوچھا کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں؟ فقیر انہیں کہاں سے لایا ہے؟ فقیر نے سب کی بات سنی، کہکا لگایا اور بولا، گاؤں کے چودھری کو بولو کہ پنچایت بٹھائے۔ فقیر پنچایت لگانے لگا اور میرے ابا کا نام لے کر بولا، یہ آدمی بھی دبئی سے 1 مہینے کی چھٹی پر واپس آیا ہوا ہے، یہ آدمی پنچایت میں ہر حال میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ فقیر اس گاؤں کو برباد کر دے گا۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی، سب کو تجسس تھا آخر فقیر پنچایت کیوں لگانا چاہتا ہے، وہ بھی اتنی لڑکیوں کے ساتھ۔ گاؤں کے کچھ بوڑھے چودھری صاحب کی طرف دوڑے اور اسے فقیر کا پیغام دیا۔ انہوں نے گاؤں کے بڑے اور بوڑھوں کو جمع کیا اور میرے ابا کو پیغام بھجوا کر پنچایت میں بلوایا اور پنچایت بٹھا دی۔ اتنی دیر میں فقیر بھی وہ سب لڑکیاں لے کر پنچایت میں پہنچ چکا تھا۔
ابا نے جیسے ہی فقیر کو اور ان سب لڑکیوں کو دیکھا تو اس کے اوستان ہتا ہو گئے۔ شاید اب ان کا انجام قریب تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پنچایت لگنے لگی اور اس پنچایت میں میرے ابا کی پیشی کی وجہ سبھی لوگ جاننا چاہتے تھے، اس لیے چودھری نے فوراً ہی کارروائی شروع کی۔ اس فقیر نے بولنا شروع کر دیا۔ مقدمہ سامنے تھا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ فقیر کے ساتھ موجود ساری لڑکیاں مظلومیت کا شکار بھی تھیں اور چشمدید گواہ بھی تھیں۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گاؤں کا چودھری اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا اور خود کے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی ناک کے نیچے اس کی حکومت میں گاؤں کے اندر بیٹھے لوگوں نے اتنا گھٹیا کام کیا تھا کہ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ سر پیٹنے کا نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کا وقت تھا، اور چودھری نے انصاف کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ فقیر کے ساتھ دوسرے گاؤں کی موجود لڑکیوں کے گھر والوں کو بلایا گیا۔ میرے ابا اور گاؤں کے چودھری صاحب نے ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی اور سب لڑکیاں باعزت ان کے حوالے کی۔ اس کے بعد پنچایت کا فیصلہ تھا کہ میرے ابا کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو موت کی سزا دی جائے۔ اور پھر اگلے روز بھری پنچایت میں پورے گاؤں کے سامنے کلہاڑی کے وار سے میرے ابا کی گردن اتار دی جانی تھی، مگر اس فقیر کے کہنے پر میرے ابا کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور عدالت نے انہیں عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے باپ نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور سارے ثبوت بھی مل چکے تھے۔ میری ماں بھی بہت بے حال اور رنجیدہ تھی۔ ساری زندگی جس مرتبے پر عیش کی وہی ذلت کا گھر نکلا۔ گاؤں میں سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے ابا دبئی میں نوکری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن دراصل میرے ابا اس جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو خفیہ طور پر عورتوں اور بچوں کو اپنے گھنونے مقاصد کی تکمیل کے لیے اغوا کرتے اور بعد میں انہیں مختلف شہروں میں بیچ دیتے تھے۔ ان میں سے اغوا ہونے والی کچھ بیچاری عورتیں کوٹھوں پر بیچ دی جاتی اور جن کے دام اچھے نہ لگتے انہیں یہ ظالم لوگ ظلم کر کے اپنے ساتھ گندا کرنے پر مجبور اور کبھی ان سے منشیات فروشی کرواتے اور کبھی گداگر بنا کر بھیک منگواتے۔ وہ بوڑھا فقیر حقیقت میں فقیر نہیں تھا بلکہ خفیہ پولیس کا افسر تھا اور اس گروہ کی جاسوسی کر رہا تھا جن کے ساتھ میرا ابا بھی مل کر کام کر رہا تھا اور غلط اور ناجائز طریقے سے پیسے بنا رہا تھا۔ جاسوسی کے دوران اس نے کچھ اغوا ہو جانے والی مظلوم لڑکیاں بازیاب بھی کروائیں اور اسی تہخانے میں انہیں چھپا کر بھی رکھا۔ بس اب اس گروہ کا کوئی بھی آدمی اس خفیہ ایجنٹ کے ہاتھ لگنا باقی تھا جس کے ذریعے اس گروہ کا ٹھکانہ انہیں معلوم ہونا تھا۔ تب پولیس ریڈ کرتی اور کیسے بنتا اس جاسوسی کے دوران اس خفیہ ایجنٹ کو جو ایک فقیر کی بیس میں پھر رہا تھا میرے ابا کے گھر کا علم ہو گیا جہاں میں اور میری ماں رہتے تھے، لیکن میرے ابا اور اس کے ساتھیوں کا جو اصل میں خفیہ ٹھکانہ تھا اس تک یہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ میرے ابا نے بھی کام پکے کر رکھے تھے۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ میرا سگا باپ اپنے گروہ کے مالک کو خوش کرنے کے لیے میری شادی اس کے ساتھ کرنے والا تھا، اور اس بات کو میرے باپ نے تسلیم بھی کیا تھا۔ اب وہ لڑکیاں جو اس فقیر نے خفیہ طریقے سے بازیاب کرائی تھیں انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچانا تھا۔ وہ سب لڑکیاں یہ چاہتی تھی کہ یہ بات تھانہ کچہری تک نہ پہنچے، ورنہ عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔